آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ دانین جو اس درجہ جنونیت پر آنکھیں پھاڑ کر ہادی کو دیکھ رہی تھی، اس کے پوچھنے پر اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ دے پائی تھی۔ اف میرے اللہ، دانین تمہیں کیا ہوا؟ کشف جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہادی نے کہا، آئی تھنک ان کا پیر مڑ گیا ہے۔ دانین اٹھنے کی کوشش کرو، اٹھو، شاباش۔ کشف نے اسے اٹھانے کی کوشش کی جو زمین پر اپنا پیر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں کشف، بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ دانین اپنا پاؤں پکڑے ہوئے بولی تھی۔ ارے آپ کے تو ہاتھ سے بھی خون بہ رہا ہے، دکھائیں مجھے ذرا۔ ہادی اس کا خون سے بھرا ہاتھ دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور پھر دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بے ساختہ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے زخمی ہاتھ پر لپیٹنے لگا، اور دانین سب کچھ بھول کر اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا خون اس کی شرٹ پر لگا تھا جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، جو سب کچھ بھلائے زمین پر اس کے سامنے جھکا بیٹھا تھا، جو اس کے لیے فکر مند تھا۔ کیوں؟ وہ اس کے لیے پریشان کیوں تھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ ہادی نے ایک بار پھر سے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کے سوال پر وہ ہوش میں آئی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا۔ اپنا ہاتھ دے مجھے اور اٹھنے کی کوشش کریں۔ ہادی نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے اس نے نظر انداز کر دیا تو ہادی اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ یہ اس کا بالکل غیر ارادی عمل تھا۔ وہ اس کا زخم دے کر گھبرا گیا تھا، ورنہ اسے چھونے کی کوئی خواہش اس کے دل و دماغ میں بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کشف پلیز میری مدد کرو۔ دانین اسے نظر انداز کرتی کشف کا ہاتھ تھام کر اٹھی تھی۔ پاؤں مڑنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں سویلنگ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے کھڑے ہونے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر کشف نے کہا، دانین چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں کشف، میں ٹھیک ہوں، یہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، چھوٹی سی تو چوٹ ہے۔ دانین نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا کہا؟ چھوٹی سی چوٹ ہے؟ دیکھو تو ذرا، خون نکل رہا ہے تمہارے ہاتھ سے اور تم ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی۔ کشف نے فکر مندی سے کہا تو وہ بولی، کچھ نہیں ہوتا، مجھے ایسی چوٹوں کی عادت ہے اور مجھے فرق نہیں پڑتا ایسے معمولی زخموں سے۔ دانین نے پھر اسی لاپرواہی سے کہا تھا، آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن آپ کے زخموں سے، آپ کے آنسو سے کسی اور کو فرق پڑ سکتا ہے۔ ہادی کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ نے اسے اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ پلیز انہیں لے کر چلیں، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، ہادی نے کشف سے کہا اور گاڑی کی چابی لے کر آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک ہفتے کے لیے چلنے پھرنے سے منع کیا تھا اور آرام کرنے کو کہا تھا، اور ساتھ ہی کچھ میڈیسن بھی لکھ کر دی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کی اور دوا لگا کر پٹی لپیٹنی چاہی تو اس نے ڈاکٹر کو وہی رومال باندھنے کو کہا۔ آپ پلیز اسے ہی میرے زخم پر لگا رہنے دیں اور اس کے اوپر پٹی کر دیں۔ اس کی بات پر ڈاکٹر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، آپ رہنے دیں، مجھے نہیں کروانی ڈریسنگ، چھوڑیں مجھے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھے، میں کرتی ہوں۔ ڈاکٹر یہ کہتے اس کی ڈریسنگ کرنے لگی اور پھر بولی، لگتا ہے کافی محبت ہے تمہیں اس رومال سے یا اس کے دینے والے سے۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بولی، محبت؟ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ڈاکٹر۔ وہ یہ کہہ کر باہر آ گئی تھی۔ وہ اس بارے میں اور کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اب ہم چلے جائیں گے، آپ کیسے جائیں گے؟ کشف نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، دانش آتا ہوگا، میں چلا جاؤں گا اس کے ساتھ۔ وہ دیکھیں وہ آ بھی گیا۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، چلے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، اپنے لیے نہ صحیح پر ان کے لیے تو اپنا خیال رکھ سکتی ہیں نا، جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور دانش کی جانب چل دیا تھا۔ محبت؟ دانی نے ایک بار پھر زیر لب محبت کا لفظ دہرایا تھا۔ وہ اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ کا خون اس کی بے داغ سفید شرٹ میں لگا ہوا تھا اور اس کا رومال دانین کے ہاتھ پر لپٹا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہادی، تم جس راہ پر قدم رکھ رہے ہو وہاں سے تمہیں سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ دانش نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اس راستے پر نظر جمائے کھڑا تھا جہاں اس سے وہ ابھی گئی تھی۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو دانش؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔
اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، وہ مر بھی سکتا تھا، جس طرح تم نے اسے مارا اس کی جان بھی جا سکتی تھی ہادی۔ دانش نے سنجیدگی سے کہا۔ تو بولا، اس نے جو کیا اسی کا انعام ملا ہے اسے، آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار وہ سوچے گا۔ ہادی نے غصے سے کہا تو دانش بولا، تمہارا جنون تمہیں لا حاصل کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ What do you mean دانش؟ دیکھو ہادی، آنکھیں میں بھی رکھتا ہوں، دیکھا ہے میں نے جس طرح تم اسے دیکھتے ہو، آج جو ہوا اور تمہارا یہ جنونی روپ، تم اپنے مقصد سے بھٹک گئے ہو، اور اس بات کی خبر تمہارے بابا کو ہوئی تو ان سے کیا کہو گے؟ ہاں، دانش نے کہا تو اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ یار، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا دوست کوئی دکھ اٹھائے۔ تم مانو یا نہ مانو، تم اس کی طرف بہت خاموشی سے کھنچے چلے جا رہے ہو، اور جس کا شاید تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، لوٹ آؤ ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ دانش اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو ایک بار اس راہ پر قدم رکھتے اس کے لیے واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی راستے پر چلتے ہوئے بھٹک جاتا ہے یا پھر اپنی منزل پا لیتا ہے۔ کشف اس کے ساتھ ہی ہاسٹل آئی تھی اور پھر اپنے والدین سے اجازت لے کر 1 ہفتے کے لیے اس کے پاس آ گئی تھی، کیونکہ دانین گھر جانے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے گھر والے، خاص کر کے اس کی ماما، پریشان ہو جائیں گی، اس لیے کشف پورا ہفتہ اس کے ساتھ رہی تھی، اور اسی بہانے وہ یونیورسٹی سے چھٹی کرنا چاہتی تھی، لیکن دانین نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ اس لیے وہ یونیورسٹی جاتی تھی اور وہاں سے آنے کے بعد وہ اسی کے ساتھ رہتی تھی اور پھر پورے دن کی روداد اسے سناتی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان لوگوں نے انہیں پریشان بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن بھی جب وہ یونیورسٹی سے لوٹ کر آئی تو کہنے لگی، دانین تمہیں ایک خبر سناؤں؟ بنا سنائے تم چین سے بیٹھو گی کیا؟ سنا دو۔ دانی نے کہا تو اس نے کندھے اچکا کے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے ایک خبر ہے جو یونیورسٹی میں ان دنوں آگ کی طرح پھیلی ہے۔ وہ بڑے ہی ڈرامائی انداز میں بولی۔ اب مجھے کیا پتا کشف، میں تو یونیورسٹی نہیں جا رہی نا، بتاؤ مجھے۔ ہاں تمہیں کیسے پتا ہوگا، لیکن فکر نہ کرو، میں بتاتی ہوں نا۔ وہ ہادی ابراہیم حیات شاہ ہے نا؟ کشف نے کہا تو اس کے نام پر اس کی دل کی دھڑکن بڑی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ دانی نے جلدی سے کہا، ارے اسے کچھ نہیں ہوا، بس اس کے بارے میں ایک خبر پھیلی ہے کہ وہ میرڈ ہے۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ جو ہاتھ میں کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ دانین کیا ہوا؟ کشف نے اس سے پوچھا تو دانین نے نفی میں سر ہلایا، تو وہ تو ابھی تک اسی بات کے زیر اثر تھی کہ وہ میرڈ ہے۔ دانین ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ کیا تمہیں بھی اس کی شادی کا سن کر دکھ ہوا؟ نہیں تو، ایسا تو کچھ نہیں کشف، دانین نے خود کو سنبھال کر کہا۔ تو کشف بولی، لیکن دانین میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کی خوبصورت تصویر دیکھی ہے، اور ابھی اس خبر کو سن کر جو دکھ ان آنکھوں میں سمٹ آیا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ کشف، تمہاری بیکار کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ اس سے نظریں چراتی ہوئی بولی تو کشف نے کہا، میری باتیں بیکار نہیں، میں نے تمہاری اور اس کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس دیکھا ہے، جو اس دن پارکنگ ایریا میں ہوا۔ اس کا جنونی انداز جو تمہارے لیے تھا، وہ تمہارے لیے ان لوگوں کی جان بھی لے سکتا تھا۔ جس دن سے تم یونیورسٹی نہیں آئی اس نے بھی وہاں قدم نہیں رکھا۔ کشف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو وہ بولی، پلیز کشف، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ دانی نے یہ کہتے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک دن تم میری اس بات کو ضرور مانو گی دانین۔ کشف نے مسکرا کر کہا تو وہ بولی، کبھی نہیں۔ رنج اتنا بھی نہیں کہ میں چیخوں اس پر، بات ایسی بھی نہیں کہ بھلائی جائے۔ دانی نے کھڑکی سے نظر ہٹا کر ایک نظر کشف پر ڈالی، جو اس کے دل کی دنیا ہلا کر اب کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کیا تاریخ ایک بار پھر سے خود کو دہرانے والی تھی؟ وہ بھی تو کسی اور کا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں جو مجھے پسند ہو وہ پہلے ہی کسی اور کا ہوتا ہے؟ دانین کو اپنی قسمت پر ہنسی آئی تھی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر چلائے روئے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسو کو پلک جھپک کر پیچھے کیا تھا، لیکن پھر بھی کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، جنہیں اس نے جلدی سے صاف کیا اور جا کر بیڈ پر منہ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ میں اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہوں؟ وہ اگر کسی اور کا نہ بھی ہوتا تو بھی وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی حقیقت میں بھول کیوں جاتی ہوں؟
اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا تھا۔ پھر کشف نے اسے آواز دی، دانین سو گئی ہو کیا؟ لیکن وہ ایسے ہی لیٹی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھے اور اس سے وہ سوال کرے جس کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو کشف نے اسے دوبارہ آواز نہیں دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہی۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ یہ محبت کرنے والی بے چین روحوں کو سکون کہاں نصیب ہوتا ہے، یہ وہ جانتی تھی۔ تمہیں کس قدر چاہتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، تمہیں کس قدر چاہتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، بس تمہاری ایک نشانی کو دل کے پاس رکھا ہے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے ہاتھ میں موجود اس ایئر رنگ کو دیکھ رہا تھا جو اس نے اس دن سب کی نظروں سے بچا کر اٹھا لیا تھا، اور پھر اپنی اس حرکت پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ کیا ہے تم میں دانین جو میں تمہاری طرف کھینچتا چلا جا رہا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ پھر اسے دانش کی باتیں یاد آئی کہ تم جس راہ پر قدم رکھ رہے ہو وہاں سے تمہیں سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ تمہارا جنون تمہیں لا حاصل کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس کی باتیں یاد آئی تو وہ بے چین سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایئر رنگ کو اس نے سنبھال کر الماری میں رکھا اور گاڑی کی چابیاں لے کر نکل گیا۔ اف، میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ کیوں مجھے اتنی بے چینی ہو رہی ہے؟ میں تو سب پہلے سے جانتی تھی کہ نہ وہ میرا کبھی ہو سکتا ہے، تو کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا دل ویران سا ہو گیا ہے؟ ایک اداسی اتر آئی ہے میرے وجود میں، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ کیوں کیوں کیوں؟ اس نے تکیہ منہ سے ہٹا کر دور پھینک دیا اور جھنجھلاتی اٹھ بیٹھی۔ کشف گانا گاتے ہوئے اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ اسی دل دا روک لگا بیٹھے۔ دانین کو اس کے گانے پر غصہ آیا اور وہ بولی، کیا تم اپنا منہ بند کرو گی؟ اب میرے منہ سے تمہیں کیا پرابلم ہے دانین؟ کشف نے انجان بنتے ہوئے کہا، کوئی پرابلم نہیں مجھے تمہارے منہ سے، مگر جو لفظ تمہارے منہ سے ادا ہو رہے ہیں نا، اس وقت مجھے وہ سب زہر لگ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ کشف نے پوچھا تو وہ بولی، میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، بس تم چپ ہو جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے دانین، چلو نا باہر چلتے ہیں، ویسے بھی رات تک بابا آئیں گے مجھے لینے، تو میں پھر گھر چلی جاؤں گی۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، اور تم یہ سڑی ہوئی شکل لے کر بیٹھی ہو۔ کشف نے کہا تو وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور کہا، کہتے تم ایسی رہے جسے تم 7 سمندر پار جا رہی ہو۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں باہر، اوکے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی، اور کشف جو اس کا دھیان بٹانا چاہتی تھی وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ابھی اس کے پوچھنے پر وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ دانی نے تیار ہو کر کہا، چلیں؟ ہاں چلو۔ وہ دونوں ہاسٹل سے باہر نکل رہی تھی جب ہی اس کی نظر سامنے گاڑی کا دروازہ کھولتے بچے پر پڑی تو اس کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی جلاہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ گاڑی سے نکلتے بچے اذہان نے حیران ہو کر پوچھا، دانین آپ یہاں؟ اذہان، کیا آپ یہیں رہتے ہو؟ جی یہ میرا گھر ہے، اذہان نے کہا۔ تو میں وہاں سامنے رہتی ہوں، دانی نے ہاسٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو میرے پاس اتنے پاس رہتی ہیں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس لیے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں میرے اتنے پاس رہتے ہو نا، دانی نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ پھر تو میں اب آپ کو روز ٹیرس سے ہیلو بولا کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اذہان نے کہا، ڈرائیور انکل آج آپ رہنے دیں، میں آپ ہی کے ساتھ چلا جاؤں گا، یہ مجھے واپس بھی چھوڑ دیں گی۔ ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا تو دانی نے کہا، آپ بے فکر رہیے، میں اسے چھوڑ دوں گی، ہم ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، آپ تب تک یہی انتظار کریں۔ دانی کے کہنے پر وہ سر ہلا کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اب چلو اذہان، ہم چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں۔ دانی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی، جی ٹھیک ہے دانین آپی، آپ میرے گھر بھی آئیے گا، مجھے آپ کو بہت کچھ دکھانا ہے، میرے بہت سارے کھلونے ہیں اور بکس بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آؤں گی نا۔ نہیں، آپ پہلے پرومس کریں۔ وہ اس سے وعدہ نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کا دل توڑنا چاہتی تھی۔ اسے کچھ ہی دنوں میں اس سے بچے سے بہت پیار ہو گیا تھا، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا۔
میں بھی یہاں ہوں اور آپ کی دانین آپ ہی کے دوست ہوں. آپ دونوں نے ٹھیک ٹھاک مجھے نظر انداز کیا اور مجھے اپنے گھر انوائٹ بھی نہیں کیا. کشف بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی. اس نے منہ پھلا کر کہا. تو اذہان نے کہا, نہیں کشف آپی, آپ تو بہت پیاری ہیں, ناراض تو مت ہو, آپ بھی دانین آپی کے ساتھ آئیے گا میرے گھر, ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا, تھینک یو. اب اندر چلو یا یہیں کھڑے رہنا ہے؟ اس نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا. ہاں ہاں چلے نا. پھر وہ باتیں کرتے ہوئے تینوں لوگ پارک کے اندر انٹر ہو گئے اور وہیں پر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے شخص نے ان تینوں کو دیکھا تھا. ڈیم اٹ, یہ مجھے کبھی اکیلی کیوں نہیں ملتی؟ اب پتہ نہیں کتنی دیر اس کا انتظار کرنا پڑے گا. وہ گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا تھا اور پھر وہ وہیں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا. ماموں کیا ہوا, آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہادی نے رفیق صاحب کی پریشان صورت دیکھ کر پوچھا. وہ جو اپنے سکون کی تلاش میں رفیق ماموں کے گھر آیا تھا, انہیں پریشانی سے ڈرائیور کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف آیا. ارے اچھا ہوا بیٹا تم آ گئے, اذہان پتہ نہیں کس کے ساتھ پارک تک گیا ہے, تم جا کر دیکھو ذرا پلیز. انہوں نے پریشانی سے کہا تو وہ بولا, آپ پریشان تو مت ہوں اور پلیز یہاں بیٹھیں, میں جا کر ابھی اس کو لے کر آتا ہوں. اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر وہ گاڑی لے کر پارک کی جانب چلا گیا. وہ خود بھی پریشان تھا کہ اذہان کسی انجان کے ساتھ پارک کیسے جا سکتا ہے. وہ گاڑی سے اتر کر پارک میں جا ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہ اس شخص پر پڑی جسے اس نے 2 بار دانین کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ تینوں واپس جانے کے لیے پارک سے باہر نکل رہی تھی کہ جب ہی اذہان دانین کا ہاتھ چھڑا کر سامنے کھڑے شخص کی جانب بھاگا. اذہان رکو, کہاں جا رہے ہو؟ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی تھی. ہادی چاچو آپ؟ ہادی جو سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہا تھا اذہان کی آواز پر پیچھے مڑا. دانین جو اس کے پیچھے آئی تھی اس سے تھوڑے سے فاصلے پر تھی جب ہادی کے نام پر اس کے قدم وہیں رک گئے. اذہان چلو ہمیں چلنا ہے, آپ کے دادو نے بلایا ہے, اور دادو کتنا پریشان ہو رہے ہیں اور آپ ان کو بتا کر کیوں نہیں آئے؟ ہادی نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ بولا, اوہ سوری چاچو, میں بھول گیا تھا. کوئی بات نہیں, اب ہم چل رہے نا, آپ دادو کو سوری کر لینا. ہادی نے اسے گود سے نیچے اتارتے ہوئے کہا. اچھا چاچو رکے نا, میں دانین آپ ہی کو بائل بول کر آتا ہوں. یہ کہتے وہ دانین کی طرف گیا تھا جبکہ دانین کا نام سن کر وہ چونک اٹھا. اس نے بھی سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی دشمن جاں تھی جس کو دیکھتے ہی اس کے اندر سکون اتر آیا تھا اور اس کی بے چینی کہیں دور کھو گئی تھی. آج پتہ نہیں کیوں وہ اسے پہلی بار کی طرح اداس اور ناراض سی لگی تھی. اس نے پیچھے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا تھا جو اب بھی اسی طرح کھڑا ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا. اس کی نظر اب تک دانین پر نہیں پڑی تھی. ہادی کو یہ اتفاق نہیں لگا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی دانین کے ارد گرد ہی وہ شخص دکھائی دیا تھا اسے. اذہان آپ اپنی آپی کو بولو کہ گاڑی میں بیٹھے, ہم ان کو بھی ڈراپ کر دیں گے. ہادی نے آفر کی. نہیں ہم چلے جائیں گے, آپ کو بہت شکریہ. اس نے صاف انکار کر دیا. اذہان اپنی آپی کو بولو کہ میں بار بار بات دہرانے کا عادی نہیں اور نہ ہی میں نہ سننے کا عادی ہوں, اس لیے گاڑی میں بیٹھو, جلدی کرو. اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا تھا کیونکہ وہ اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. وہ پہلے بھی اس کی آنکھوں میں ناگواری دیکھ چکا تھا اس شخص کے لیے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پڑے. مجھ پر کس حق سے اتنی دھونس دکھا رہے ہیں؟ جا کر اپنی بیوی کو دکھائیں, میں نہیں بیٹھوں گی. دانی نے دل ہی دل میں سوچا تھا. تبھی اذہان بولا, آپ ہی چلے نا پلیز, تھوڑی دیر تک ہم اور ساتھ بھی رہیں گے, پلیز چلے نا. اذہان کے کہنے پر وہ مجبوراً گاڑی میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ وہ اسے انکار کر کے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی. ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تھا اور پھر رک کر جیب سے اس نے موبائل نکالا اور اس شخص کی ایک تصویر لی اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا. ایک نگاہ اس نے دانین کے پھولے منہ پر بھی ڈالی تھی اور پھر مسکرا کر باہر دیکھنے لگا تھا. جب بہت دیر تک وہ پارک سے نہ نکلی تو اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا. تم ایک بار پھر میرے ہاتھوں سے نکل گئی, اب مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا, اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. وہ شخص کمینگی سے مسکرایا اور پھر وہ بھی وہاں سے چلا گیا. دانین ان کے ساتھ جب گھر آئی تو رفیق صاحب کو بے چینی سے گیٹ کے پاس ٹہلتا ہو پایا. ان کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ بےتابی سے آگے بڑھے تھے اور اذہان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا. کہاں چلے گئے تھے میری جان, پتہ ہے ہم کتنا ڈر گئے تھے. انہوں نے اسی طرح سینے سے لگاتے ہوئے کہا. I'm sorry دادو, میں بھول گیا تھا, میں نے سوچا میں آ کر آپ کو بتا دوں گا.
بیٹا آپ میرے بیٹے کی نشانی ہو، میرے بیٹے کے بعد آپ ہی میرے جینے کا سہارا ہو، مجھے آپ میں اپنے بیٹے کا عکس نظر آتا ہے، اس طرح تو مت کہیں جایا کرو نا۔ وہ غم زدہ لہجے میں بولے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اگر اذہان نے ان کو نہیں بتایا تھا تو ان دونوں کو تو ان سے اجازت لینی چاہیے تھا نا، یا کم از کم انہیں بتا ہی دینا چاہیے تھا۔ انکل آئی ایم سوری، ہمیں معاف کر دیں، اذہان کی کوئی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے کہ ہم یوں بن بتائے اس کو ساتھ لے کر گئے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ ہمیں معاف کر دیں پلیز۔ ان دونوں نے شرمندگی سے سر جھکا کر معافی مانگی۔ غلطی تو ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کو بتا کر جانا چاہیے تھا، لیکن خیر ہے، سب ٹھیک ہے، اور غلطی تو سب سے ہوتی ہے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، بس میں پریشان ہو گیا تھا، آپ لوگ تو بہت پیارے بچے ہیں، ایسے سر جھکا کے مت کھڑے ہوں پلیز، چلو اب سبھی مسکرا دو۔ انہوں نے شفقت سے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ لوگ بھی مسکرا دی تھی۔ چلو شاباش، اب اندر چلو۔ نہیں انکل، ابھی ہمیں جانا ہے، میرے بابا آتے ہوں گے مجھے لینے کے لیے، ہم پھر کبھی آئیں گے، اب اجازت دیجیے ہمیں۔ کشف نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی اور پھر اندر کی طرف مڑ گئے تھے۔ وہ دونوں آگے بڑھی تھی جب ہادی کی آواز آئی، آپ کا ہاتھ کیسا ہے آپ؟ دانی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولی، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی جانب اب دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھا کرے آپ، یہ کہتا وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ میں کیوں ہر بار اس لڑکی کے سامنے اس طرح بے بس ہو جاتا ہوں؟ وہ خیال رکھے یا نہ رکھے، مجھے کیا کرنا ہے؟ دانی صحیح کہتا ہے کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد ہادی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے آپ کو جھڑکا تھا، جبکہ دانین بھی یہی کچھ سوچ رہی تھی کہ انہیں کیا ہے، میں اپنا خیال رکھوں یا نہیں، جا کر اپنی بیوی کا خیال رکھے نا وہ۔ کشف نے اس کی سوچوں سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس کی بیوی سے جیلس ہو؟ نہیں، دانین کسی سے بھی جیلس نہیں ہوتی کبھی۔ تو پھر اتنے غصے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم اتنا غصہ ہو؟ بس مجھے نہیں پتا کشف، پلیز لیو دس ٹاپک، وہ جھلا کے بولی اور پھر اندر چلی گئی تھی۔ دانین، بابا آ گئے ہیں، میں اب چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا پلیز۔ شام کے وقت کشف اسے جاتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اور کچھ ہو تو وہ بھی بتا دو۔ دانین نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بہت کچھ ہے، وہ میں فون پر بتا دوں گی، اب مجھے نیچے تو چھوڑ کر آؤ۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں نیچے جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی، پھر کشف نے کہا، دانین ایک بات بولوں؟ ہاں بولو کشف۔ پتہ نہیں دانین میں غلط ہوں یا صحیح، لیکن تمہاری ان آنکھوں میں ایک درد سمٹا ہوا دکھتا ہے مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے اندر کچھ چھپائے ہو، تم اپنے دل کی بات اگر مجھ سے شیئر کرو گی تو میں اچھا محسوس کرو گی دانین۔ کشف نے اسے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر مسکرا کر کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کہ تم بہت پیاری ہو، میں بہت خوش قسمت ہوں کشف کہ مجھے تم جیسی دوست ملی، زندگی میں اگر مجھے کسی سے کچھ شیئر کرنا ہوا تو وہ پہلی انسان تم ہوگی کشف، اب تم جاؤ، انکل کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ اس نے کہا تو کشف نے نفی میں سر ہلایا، اسے پتا تھا کہ اسے کچھ نہیں بتائے گی، لیکن وہ اس سے اپنے دل کی بات شیئر ضرور کرے گی، اس بات کا کشف کو یقین تھا، اور اسی یقین کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب تو نہیں تھا یہاں تو غم نہیں تھا، عادت تیری لگنے تک سب کچھ صحیح تھا، آیا تو زندگی میں بن کے ستم جیسا، ہاں ایک ستم جیسا، ایک تیرے پیار نے ایسے دیے زخم، نہ ہی تو جی سکے اور نہ ہی مرے ہم، ایک تیرے پیار نے ایسے دیے زخم، نہ ہی تو جی سکے اور نہ ہی مرے ہیں ہم۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کشف کے جانے کے بعد اس سے وہ کمرے میں بیٹھی ان باتوں کو سوچ رہی تھی۔ کیا میری آنکھوں سے کوئی میرے اندر چھپے درد کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے اندر جو غم بھرا ہے، کیا مجھے کشف سے سب شیئر کرنا چاہیے؟ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرے بیتے کل کی پرچھائی ان آنکھوں میں نہ جھلکے، لیکن پھر کشف نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ میں بھی تو یہی چاہتی تھی نا کہ کوئی ایسا دوست ہو جس سے میں اپنا دکھ درد بانٹ سکوں۔ خدا نے مجھے ایک مخلص دوست دی ہے جس سے میں اپنا درد بانٹ سکوں۔ میں سب کچھ شیئر کروں گی تم سے کشف، ضرور کروں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنی کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔
وہ اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے شخص نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا کام کروانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ مجھے اس آدمی کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ اس نے ایک تصویر سامنے بیٹھے شخص کو دی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ صحیح، اس انسان کی ساری انفارمیشن مجھے چاہیے کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے۔ تمہیں اس پر پوری نظر رکھنی ہے۔ مجھے اس کے پل پل کی خبر چاہیے، سمجھے؟ اس کے سانس لینے تک کی خبر مجھے چاہیے، اور اس کا مراد علی سے کیا رشتہ ہے اس کی بھی خبر مجھے چاہیے، سمجھے تم؟ ہادی نے سامنے بیٹھے اس شخص سے سختی سے کہا۔ جی میں سمجھ گیا، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اور میرے کام کی قیمت؟ اس شخص کے کہنے پر ہادی نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ اور یہ کام کل تک ہو جانا چاہیے۔ مجھے کل صبح تک اس کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ کل صبح کا مطلب ہے کل صبح، صحیح؟ ہادی نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ جی باس، آپ کا کام صبح تک ہو جائے گا، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ کہتے وہ نوٹ سنبھالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج صبح سے ہی موسم بہت اچھا تھا اور بادل اپنی ٹولیاں لے کر آسمان پر چھا گئے تھے۔ سورج کہیں دور بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ بارش کی برستی بوندوں کی آواز سن کر وہ چائے کا مگ تھامے ہاسٹل کے روم کی کھڑکی کے پاس آئی تھی اور کھڑکی سے باہر برستی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے فون پر کوئی گانا بج رہا تھا جس کی آواز پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس گانے کے بول سن کر وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، تبھی اس کا فون بجا تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی اور فون اٹھا کر کال ریسیو کی۔ حدید بھائی کی کال تھی۔ کیا کر رہی ہے میری بہن؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو وہ بولی، کچھ نہیں بھائی، بس بیٹھی چائے پی رہی ہوں، آج یونیورسٹی سے آف ہے تو فری ہوں میں۔ اچھا گڈ، ایسا کرو کہ تیار ہو جاؤ، میں آج شہر آ رہا ہوں، پھر ہم دونوں آج سارا دن انجوائے کریں گے۔ میں بس 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا اور اب میں فون رکھتا ہوں، تم مجھے تیار ملنا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ حدید نے یہ کہا تو اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو تیار ملوں گی، اللہ حافظ۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا اور پھر سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ملازم ٹرے میں کافی کا مگ لیے اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی پر کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ تھوڑی دیر باہر کھڑا رہا تھا۔ پھر کافی کے ٹھنڈے ہو جانے کے خیال سے اس نے نوب پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ ملازم نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تھی مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ کمرے میں دھیمی آواز میں کوئی گانا بج رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر واش روم کی طرف آیا تو اسے پانی گرنے کی آواز آئی۔ صاحب جی تو لگتا ہے کہ نہا رہے ہیں، ایسا کرتا ہوں کہ میں بعد میں آتا ہوں، تب تک تو یہ کافی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ملازم خود سے بات کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ واش روم سے نکلا تھا اور تولی سے بال رگڑتے ہوئے اس نے اپنا ٹاول بیڈ پر پھینکا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر پہنے تھے۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی وقت اسے آئینے میں کسی کا عکس نظر آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پلک جھپک کر دوبارہ دیکھا تو وہ عکس وہی تھا۔ اس نے اب کی آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے اس کا عکس اب بھی مسکرا رہا تھا۔ تم یہاں؟ اس نے حیرت سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بھی نا، کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے، پاگل کہیں کا۔ پھر اپنی اس حرکت پر وہ خود ہی مسکرا دیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنتے ہوئے ایک نظر خود پر ڈالی اور پھر پرفیوم کی شیشی اٹھا کر خود پر سپرے کیا۔ کچھ ہی پلوں میں اس کا سارا کمرہ خوشبو سے نہا گیا تھا۔ اس نے پرفیوم واپس رکھا اور موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھانے لگا تھا کہ اسے پھر سے وہ اپنے پاس کھڑی نظر آئی جو اس کی جانب نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ کیا ہے تم میں ایسا دانین کہ میں تم سے ہٹ کر کچھ سوچ نہیں پا رہا؟ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے اور بار بار کیوں میرے سامنے آ کر مجھے بے چین کر رہی ہو؟ تم مجھے اپنے سحر میں جکڑ رہی ہو اور میں اس سے آزاد ہونا نہیں چاہتا، ایسا کیوں؟ ہادی نے اپنی سوچی میں گم بے اختیاری میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا تھا مگر وہ پل میں غائب ہو گئی تھی۔ اسے اپنی بے اختیاری پر پھر غصہ آیا اور وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کتنے حسین رنگ بکھرے تھے اس کے چہرے پر، اس کے چہرے پر کتنی حسین مسکراہٹ تھی۔ اس سے دانین کے بارے میں سوچ سوچ کر اگر کوئی اسے ایک بار اس حالت میں دیکھ لے تو چاروں خانے چت ہو جائیں۔ اسے سیڑھیاں اترتے ہوئے دانش کو کال کی اور اسے باہر ملنے کے لیے بلا لیا تھا۔ سمرا بیٹے کہاں جا رہی ہو تم؟
وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو اسے دیکھ کر بیگم شفیق نے پوچھا، مام میں فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں، کیوں، کیا ہوا، خیریت؟ ایک تو یہ تمہاری دوستوں کا ملنا جلنا ختم نہیں ہوتا بیٹے، جس سے ملنا چاہیے اس کے لیے تو وقت ہی نہیں تمہارے پاس۔ وہ چڑھ کر بولی تھی، مام کیا ہے، آپ میری دوستوں کے پیچھے کیوں لگ گئی ہیں اب؟ سمرہ نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مام میں ہادی سے ملنے جا رہا ہوں، آپ کھانے پر میرا انتظار مت کریے گا۔ دانش یہ کہتا ان کے پاس آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سمرہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، انہوں نے فرمان جاری کیا، جس پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سمرہ ہمارے ساتھ جا کر کیا کرے گی مام؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ سمرہ تم چلو میرے ساتھ اور اپنا حلیہ درست کرو اور ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ۔ موم نے دانش کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سمرہ سے کہا، جو سفید جینز پر سرخ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ موم ان کپڑوں میں کیا برائی ہے؟ اس نے اپنے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تو انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا جاتی ہوں، آپ یہیں رکیں۔ وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی تو دانش نے کہا، موم یہ سب کیا ہے، کچھ بتائیں گی مجھے؟ بیٹا میں نے سمرہ کی شادی ہادی سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے بتانے پر دانش کو غصے میں آ گیا۔ مام آپ نے میری بہن کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کر لیا اور ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ دانش نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو وہ بولی، سب جانتے ہیں بیٹا اس فیصلے کے بارے میں سوائے تمہارے۔ یہ تمہاری پھوپھو کی خواہش ہے اور میری بھی کہ سمرہ کی شادی ہادی سے ہو جائے۔ سمرہ سے پوچھ کر ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جان لیں، سمجھ لیں۔ اس کی ماں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ تو مام کیا آپ لوگوں نے ہادی سے پوچھا؟ پھوپھو نے ہادی سے بات کی ہے اس بارے میں؟ وہ جانتا تھا کہ ہادی سمرہ سے کبھی شادی نہیں کرے گا اور پھر دانین کے لیے اس کا جھکاؤ بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ دانش بیٹا وہ کبھی انکار نہیں کرے گا، لیکن مام آپ سے اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بیٹا تمہاری پھوپھو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہادی اور سمرہ کی شادی کروائیں گے۔ مگر مام آپ جانتی ہیں نا کہ وعدے اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کا دل ٹوٹے۔ آپ میری ایک بات سن لیں مام، آپ پھوپھو کو اس رشتے کے لیے فوراً منع کر دیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا تمہیں کیا پریشانی ہے اس رشتے سے؟ ہادی تو تمہارا دوست ہے نا، سارا دن تم اس کے ساتھ غائب رہتے ہو، پھر بہن کے رشتے پر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں، بتاؤ مجھے۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی تھی کہ تبھی سمرہ تیار ہو کر باہر آ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا دی اور اسے باہر آنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا، اور اس کے جانے کے بعد بیگم شفیق اپنی سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ سمرہ تم اس رشتے کے بارے میں جانتی تھی؟ راستے میں دانش نے سمرہ سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں۔ اور کیا تم نے ہاں بھی کر دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتے؟ ہاں بھائی میں نے ہاں کر دی، سمرہ نے پھر وہی جواب دیا۔ تو دانش نے کہا، سمرہ تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ دانش پلیز، صرف اس لیے کہ ہمارے مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتے میں اس سے شادی سے انکار کر دوں؟ سمرہ نے دانش کی جانب سے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، سمرہ تم سمجھ نہیں رہی، تم اس شادی سے انکار کر دو، ابھی سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دانش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ اسے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی خود میں نہیں جانتا تھا کہ ہادی کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سمرہ نے کہا، نہیں دانش میں انکار نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں سمرہ؟ اس لیے دانش کہ میں محبت کرتی ہوں اس سے۔ ریلی؟ کب سے؟ ڈیڈ کے ہاسپٹل میں جانے کے بعد سے۔ وہ لوگ شاپنگ مال پہنچ چکے تھے۔ گاڑی پار کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا اور بولا، سمرہ تم جسے محبت سمجھ رہی ہو صرف اٹریکشن ہے، تمہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ دانش کی بات پر سمرہ کو غصہ آیا۔ دانش تم میری محبت کو اٹریکشن کا نام کیسے دے سکتے ہو؟ اور میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتی، اس لیے اب مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ غصے سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی، سمرہ میری بات مانو، اس رشتے سے انکار کر دو۔ تم جس کے پیچھے بھاگ رہی ہو وہ پہلے سے ہی کسی پر دل ہار بیٹھا ہے، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں جانتے بوجھتے آگ میں کودتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے سمرہ کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن سمرہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ کیسے بھائی ہو تم؟ ہاں، بجائے اس کے کہ تم اپنے دوست کو اس رشتے کے لیے رضامند کرو، تم مجھے اپنی بہن کو پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے ہو۔ بیوقوف لڑکی، میں تمہارا بھائی ہوں، اس لیے تو تمہیں دکھ سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے تو تمہیں سمجھا رہا ہوں میں۔
نہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا دانش، اور آئندہ مجھے سمجھانے کی کوشش بھی مت کرنا، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا تھا جب ہادی کسی لڑکی کو پھول دے رہا تھا، اور اس نے اس لمحے کو اپنے سیل فون میں قید کر لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دانش نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اس کے سمجھانے کا سمرہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں دانش، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اب تم چل رہے ہو یا میں جاؤں یہاں سے؟ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، اور دانش اپنی کوشش بیکار جاتی دیکھ کر انکار میں سر ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روک کر کال ریسیو کی۔ ہیلو سر، جس بندے کی آپ نے انفارمیشن لینے کو کہا تھا اس کا تعلق پاس کے ہی ایک گاؤں کے زمیندار گھرانے سے ہے۔ وہ اس گاؤں کے سب سے عزت دار خاندان میں سے ہے۔ وہ مراد علی کے چچا کا بیٹا ہے، جو کہ اس کے بڑے بیٹے کا ہم عمر ہے۔ ایک نمبر کا گھٹیا، بدتمیز اور آوارہ شخص ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ایک بیٹی کا باپ ہے، لیکن ایک نمبر کا ٹھرکی انسان ہے۔ جانے کتنے افیئرز ہیں اس کے۔ اب میں آپ کو کیا کیا خوبیاں بتاؤں اس کی، بس اتنا جان لے کہ وہ ایک برے کردار کا مالک ہے۔ اب میں فون رکھتا ہوں سر، اگر کوئی دوبارہ کوئی کام پڑے تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے فون بند کر دیا تھا، اور سوچ کی ان گنت پرچھائیاں اس کے خوبصورت چہرے پر رقم ہو گئی تھی۔ دانین، پہلے کہاں چلو گی؟ آئی تھنک ہمیں مال چلنا چاہیے، پہلے میں تمہیں شاپنگ کروا دیتا ہوں۔ ہادی نے دانین کو باہر لے کر آیا تھا اور پھر اس سے پوچھ رہا تھا، بھائی مجھے ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب ہوگی تو آپ ہی سے کہہ دوں گی نا۔ دانین، تم شاپنگ کے لیے منع کر رہی ہو، جبکہ جس شاپ پر تم کھڑی ہو وہاں سے 2-4 ڈریسز لیے بنا ہلو گی نہیں۔ اس نے دانین کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تو آپ دلواتے بھی تو ہیں نا، مجھے کیا، مجھے کون سا بل پے کرنا ہوتا ہے؟ عادتیں تو آپ نے خود ہی خراب کی ہیں میری نا۔ دانین نے بے ہنس کر کہا، اچھا میں نے عادتیں خراب کی تو میں ٹھیک ہے پھر سنبھال میں لوں گا۔ اس نے دانین کی ناک دباتے ہوئے کہا، حسیب بھائی بھی یہی کہتے تھے، لیکن جب سے ان کی بیوی آئی ہے انہی کو سنبھال رہی ہیں، مجھے تو بھول ہی گئے ہیں وہ۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ہمارے بیچ دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ حدید نے اسے پیار سے سمجھایا، نہیں بھائی میں جانتی ہوں ابھی تو آپ ایسا بول رہے ہیں، مگر جب آپ کی بیوی آئے گی تو آپ بھی بدل جائیں گے۔ ارے تم مجھے ایسا سمجھتی ہو، میں تم سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا میری طوطی۔ ہاں پتہ ہے مجھے بھائی، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، آپ تو سب سنبھال لیں گے، مگر آپ کی بیوی مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کر دے گی کہ جب دیکھو میرے شوہر کی جیب خالی کرواتی رہتی ہو۔ اچھا ہاں، تو وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر باہر کرے گی تو تم اس کی چوٹی پکڑ کر اندر آ جانا، سمپل۔ حدید نے کہا تو دانی نے اس کی طرف دیکھا، اور پھر وہ دونوں کہہ مار کر ہنس دیے تھے۔ دانین، ایسے ہی ہنستی رہا کرو ہمیشہ، حدید نے پیار سے اسے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھے ایسے ہی ہنساتے رہا کریں، میں ہنستی رہوں گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ مال پہنچ چکے تھے۔ وہ گاڑی پارک کر کے اسے اپنے ساتھ لیے اندر چلا گیا تھا۔ ہمیں یہاں بلا کر خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، دیکھو ذرا، دانش نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ تم یہی رکو، میں ذرا آتی ہوں۔ سمرہ یہ کہتے ہوئے ایک شاپ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایک تو اسے ساتھ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی مام؟ مجھے ہادی سے بات کرنی ہوگی، اس کے دل میں کیا ہے مجھے جاننا ہوگا۔ میں ان دونوں کو ہی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایک طرف میرا دوست ہے اور دوسری طرف میری بہن۔ دانش نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ بھائی کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ وہ ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے کھڑی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، تو حدید نے شرارت سے کہا، ہاں تو تم نے ہی وقت ضائع کیا نا اتنا سارا۔ اچھا میں نے ضائع کیا؟ جب میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کون سا ڈریس اچھا، کون سا لوں اور کون سا نہیں، تب آپ نے جو اتنا وقت لگایا وہ کچھ نہیں تھا۔ ارے یار تمہیں کیا کرتا، ڈریسز تمہیں پہنے تھے، مجھے تھوڑی۔ حدید نے اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں کرتے ہوئے کہا، آپ کو سب پتہ ہے بھائی کہ میں سب کچھ آپ کی پسند سے لیتی ہوں۔ پتہ ہے وہ شاپ والے انکل کہہ رہے تھے کہ آج کے دور میں بھی تم اپنے بھائی کی پسند سے ڈریسز لے رہی ہو۔ آج کل تو لڑکیاں اپنی پسند کا ہی سب کچھ لیتی ہیں۔ اچھا پھر تم نے کیا کہا اس سے؟ حدید نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کہا ہوگا۔
بھائی میں نے یہی کہا کہ وہ لڑکیاں اور ہوتی ہوں گی، میں تو ہمیشہ اپنے بھائی اور ماما کی پسند سے لیتی ہوں، کیونکہ میں دانین مراد علی ہوں اور میرے پاس حدید مراد علی جیسا بھائی ہے جو شاید ان لوگوں کے پاس نہیں ہوگا۔ شاباش میری بہن، چلو اب کچھ کھاتے ہیں، مجھے اب بھوک لگ رہی ہے۔ کہاں رہ گئے تھے یار، کتنا انتظار کرواتے ہو؟ ہادی کے آنے پر دانش نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ تبھی وہ سرخ گلاب کا بوکے لیے ایک شاپ سے باہر نکلی تھی۔ ہادی نے دانش سے پوچھا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہادی یار یہ میرے ساتھ آئی ہے، دانش نے سمرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اب ان تک پہنچ چکی تھی۔ ہائے ہادی، یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ اس نے بوکے ہادی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرے لیے؟ ہادی نے حیرت سے اسے اور پھر دانش کو دیکھا۔ ہاں تمہارے لیے، مجھے تمہیں تھینکس بولنا تھا نا اس دن کے لیے، سمرہ نے کہا تو ہادی نے پھول تھام لیے مگر اسے سمرہ کے انداز بدلے بدلے سے لگے تھے۔ پھولوں کو دیکھ کر اسے دانین سے ہولی ملاقات بھی یاد آئی تھی۔ اس کے لب خود بخود مسکرائے تھے اور سمرہ نے اس کی مسکراہٹ کا کچھ اور ہی مطلب لیا تھا۔ دانین بتاؤ نا کیا کھاؤ گی تم؟ حدید نے اس سے پوچھا۔ بھائی ابھی مجھے بس آپ برگرز اور فرائز منگوا دیں، لیکن باہر چل کر مجھے بریانی کھلائیے گا۔ دانین نے اسے پیار سے کہا تو اس نے ویٹر کو آرڈر دے دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بریانی بھی کھلا دیں گے کیونکہ آج کا دن تو تمہارے لیے ہے نا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اسی وقت حدید کا فون بجا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ بات کرنے کے بعد اس نے فون ٹیبل پر رکھا اور پھر کہا، دانین مجھے واپس جانا ہوگا، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، میں پھر آؤں گا کسی دن۔ اس نے اسے بہلاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بھائی، آپ پھر آ جائیے گا، ابھی آپ جائیں لیکن رکیں، پہلے یہ تو کھا لیں۔ اس نے ٹرے آگے کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا، میری پیاری بہن ناراض نہیں ہونا، ضروری کام نہیں ہوتا تو میں نہیں جاتا اور یہ میں راستے میں کھا لوں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے پیار سے کہتے اس کا گال تھپ تھپایا۔ بھائی میں ناراض نہیں ہوں، آپ پریشان مت ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کو کام ہوگا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں بھائی آپ جائیے، میں چلی جاؤں گی، میں کشف کو بلا کر اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے واپس چلی جانا، پتہ نہیں کیوں میرا تمہیں یوں اکیلے چھوڑ جانے کا دل نہیں کرا، تم احتیاط سے جانا اور یہ بیگز مجھے دے دو، میں ہاسٹل پہنچا دوں گا، تم واپسی پر لے لینا۔ حدید نے کہا تو دانین نے سر ہلاتے ہوئے بیگ اسے پکڑا دیے تو وہ مسکراتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کشف کو کال کی تھی۔ ہیلو، آج تمہیں میری کسی یاد آ گئی؟ فون اٹھاتے ہوئے کشف نے فوراً پوچھا تھا۔ تانے مارنے سے باز مت آنا تم، میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ میں باہر آئی تھی بھائی کے ساتھ، تم آ جاؤ ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ ارے تم بھائی کے ساتھ گئی تو میرا وہاں کیا کام، تم لوگ انجوائے کرو نا۔ کشف میری بات تو سنو پوری، میں بھائی کے ساتھ آئی تھی لیکن انہیں کسی کام سے واپس جانا پڑ گیا، اس لیے تمہیں بلا رہی ہوں۔ واہ دانین واہ، مطلب کہ جب کوئی نہیں تو پھر کشف صحیح؟ ہاں کشف بکواس مت کرو نا، شرافت سے تیار ہو کر جلدی آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، اور جو بھی کچھ کہنا یہیں آ کر کہنا پھر تم۔ اوکے میں آتی ہوں بابا، یہ کہہ کر کشف نے کال کٹ کر دی۔ کشف جب گھر سے نکلی تو ہلکی ہلکی بوندیں اب بھی ہو رہی تھی۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی کار ایک جھٹکا کھا کر رکی۔ اس نے کئی بار کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب اس کو کیا ہوا؟ وہ غصے میں گاڑی سے باہر آئی تھی۔ اب میں اس بارش میں کب تک یہاں کھڑی رہوں گی؟ یہاں سے تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ ایک کار اس کے پاس آ کر رکی تھی اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا گاڑی خراب ہوگی آپ کی؟ آپ کو جہاں جانا ہو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ کار میں بیٹھے اس شخص نے کہا تو وہ بولی، نہیں میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ وہ یہ کہہ کر ادھر دیکھنے لگی۔ دیکھیے گھبراؤ نہیں، آپ دانین کی دوست ہو نا، میں اس کا انکل ہوں، آ جاؤ میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے اسے دانین کا حوالہ دیا تو پھر پل بھر کو رک کر وہ سوچنے لگی تھی۔ آپ آ رہی ہیں؟ اس نے پھر کہا تو وہ اپنی سوچ کو جھٹکتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ دانین وہیں اسی جگہ بیٹھی کشف کا انتظار کر رہی تھی جہاں اسے حدید چھوڑ کر گیا تھا۔ یار کتنی دیر ہوگی، کہاں رہ گئی یہ کشف، اب تو رات ہونے کو ہے، وہ ابھی سوچ رہی تھی، اور پھر جب اس نے ایسے ہی اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی تو ایک ٹیبل پر اس کی نظر رک گئی تھی۔ ہادی اپنے دوست کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا اور بس وہ اسے دیکھے گئی تھی، اور اس کے اپنے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی اسے دیکھتے ہوئے جس سے وہ انجان تھی۔
کتنی پیاری تھی اس کی مسکراہٹ. وہ 1000 بار اپنے آپ سے کہہ چکی تھی. جب بھی وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھتی تبھی اس کی نظر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی تھی اور ایک ہی پل میں اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی. یہ لڑکی کون ہے اس کے ساتھ؟ شاید اس کی بیوی ہوگی. اب وہ خود ہی سے سوال جواب کرنے لگی تھی. ایک اداسی نے اس کے وجود میں پنجے گاڑ لیے تھے. مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور اس کے دل سے ایک جواب آیا، محبت. لیکن نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتی. اس نے دکھ سے کہا تو دل نے پھر ستی انداز میں کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ وہ کسی اور کا ہے اور مجھے کسی کے زخمی دل کی بد دعا نہیں لینی. اس نے پھر دکھ سے کہا تو دل نے کہا، تم اس سے محبت کرنے لگی ہو دانین. کچھ اصیل لوگوں کی ہاتھ کی لکیروں میں قسمت نہیں ہوتی، عمر قید ہوتی ہے. وہ میرا نہیں، میں کسی اور کی ہوں. میں کیسے اسے بھول کر کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، وہ بھی اس کو جو پہلے ہی کسی اور کا ہے. مجھے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اب اس سے سامنا کم سے کم ہو. مجھے دوری بنا کر رکھنی ہوگی اس سے. اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا. پھر اس نے سوچا، کاش آپ مجھے پہلے ملے ہوتے اور کسی اور کے نہ ہوتے. وہ خود سے ہی الجھ رہی تھی، خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، جبھی کسی نے اسے پکارا، دانی. اس نے چونک کر پیچھے موڑ کر دیکھا. ارے آنٹی، آپ آئیے، بیٹھی نا پلیز. دانی، تم یہاں اکیلی بیٹھ کر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کسی سے بھی تو نہیں، میں بس اپنی ایک فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی. آپ کب آئیں؟ ارے بیٹا، میں بھی تمہارے انکل کا انتظار کر رہی ہوں. مجھے یہاں بٹھا کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے. انہوں نے کہا تو انکل کے نام پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا. تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے عادل علی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی کشف پر پڑی. ایک غصے کی جھلک اس کے چہرے پر آئی تھی. لیجئے، ہم نے آپ کی منزل تک پہنچا دیا. اس نے ٹیبل کے پاس آ کر کشف سے کہا، شکریہ انکل، آپ تو بہت اچھے ہیں. کشف نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا. آنٹی، 1 منٹ، میں ابھی آتی ہوں. دانی نے کہتے ہوئے کشف کو سائڈ میں لے گئی اور پھر کہا، تم اس گھٹیا آدمی کے ساتھ کیا کر رہی تھی کشف؟ اس کے ساتھ کیوں آئی؟ یار، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی نا، اور کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی تھی. ان انکل نے مجھے کہا کہ وہ تمہارے انکل ہیں، تو میں آ گئی ان کے ساتھ. کشف کو اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی. اچھا، اس نے کہہ دیا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے اور تم نے بھروسہ کر لیا. میری ایک بات دھیان سے سنو کشف، اگر تم مر بھی رہی ہو نا اور یہ شخص مدد کو آ جائے تو مر جانا، لیکن اس کی مدد مت لینا، کیونکہ یہ انسانوں کے بیچ رہنے والا ایک بھیڑیا ہے. دانی نے اسے سختی سے سمجھاتے ہوئے کہا، یار تم مجھے کچھ بتاؤ گی کیا ہے یہ سب؟ تم کیوں اتنی بدگمان ہو اس شخص سے؟ کشف نے کہا تو اس کی آنکھوں کے سامنے کتنے ہی منظر لہرائے تھے جب وہ بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا تھا اور بیٹی بیٹی کہہ کر اسے اوپر سے نیچے تک گندی نظروں سے دیکھا کرتا تھا. دانین، کہاں کھو گئی تم؟ بتاؤ مجھے. کشف، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن ابھی ہم بائے بول کر یہاں سے نکلیں گے، اور تمہاری گاڑی خراب ہوگی تو تم جلدی نکلنا یہاں سے. ہم پھر کبھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب تو ویسے بھی رات ہو گئی ہے نا. اس نے کہا اور ان کی ٹیبل کے پاس آئی. اچھا آنٹی، اب ہم چلتے ہیں. ارے دانین، بیٹھا تو تمہارے انکل نے کھانا بھی آرڈر کر دیا ہم سب کے لیے، انہوں نے پیار سے کہا. اور عادل نے سب سے نظر بچا کر ویٹر کو کچھ اشارہ کیا تھا جس پر وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا تھا. نہ کرنے کے باوجود بھی وہ ان کے کہنے پر مجبوراً بیٹھ گئی تھی، کیونکہ جتنا وہ برا تھا اس کی بیوی اتنی ہی اچھی تھی. ویٹر کھانا لے کر آیا تو صرف ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ پلیٹ میں چمچ گھمانے لگی تھی. عادل علی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اسے نفرت سے منہ پھیرا تھا. پھر اس نے کشف کو جانے کا اشارہ کیا تھا. اچھا، اب میں چلتی ہوں، رات ہو رہی ہے اور مجھے دیر ہو جائے گی. کشف نے کہا تو بیگم عادل نے کہا، ہم بھی بس نکلنے والے ہیں بیٹا، ہم آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیں گے نا. نہیں شکریہ آنٹی، ہم چلے جائیں گے. دانی نے کہا تو عادل نے کہا، سبرینا آپ چلی جائیں، مجھے کچھ کام ہے، کسی سے ملنا ہے. یہ کہتے وہ دانین کی جانب دیکھنے لگا. دانین نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھ کر وہ اندر تک کانپ گئی تھی. اسے لگا تھا کہ کچھ غلط ہے، پر کیا، یہ وہ نہیں جانتی تھی. پھر اچانک ہی اسے سب کچھ گھومتا ہوا دکھنے لگا. اس کا سر اچانک بھاری ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اور پھر اسے عادل علی کی شیطانی مسکراہٹ کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا تھا.
وہ جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، خود کو سنبھالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تبھی اسے چکر آیا تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ارے دانین کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں آنٹی میں ٹھیک ہوں، بس تو ذرا سا چکر آ گیا تھا، اسے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دانین تم اکیلی ہاسٹل تک چلی جاؤ گی؟ سبرینا نے اسے پوچھا۔ آپ فکر مت کریں، میں چھوڑ آتا ہوں، اور ایک کام کریں کہ آپ کشف کے ساتھ چلے جائیں، میں دانین کو چھوڑ دوں گا، آپ لوگ چلیں میرے ساتھ، میں آپ لوگوں کے لیے ٹیکسی کر دیتا ہوں، عادل علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کشف نے اس کی طرف دیکھا جو سر پکڑے بیٹھی تھی۔ دانین تم بھی ہمارے ساتھ چلو نا، کشف نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، نہیں کشف تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی، تم آنٹی کے ساتھ جاؤ پلیز۔ اس نے جیسے التجا کی تھی، اس کے کہنے پر وہ مجبوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ دانین کو تھوڑا وقت مل گیا تھا، جب تک وہ واپس آتا اسے یہاں سے نکلنا تھا، اس لیے اس نے کشف کو بھیج دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے اندھیرا چھانے لگا تھا اور اسے ہلکا ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی، اسے بس وہاں سے نکلنا تھا۔ چلتے چلتے کچھ ہی دور وہ بڑی تھی کہ جب کسی سے وہ ٹکرائی تھی۔ دانش یار میں اب چلتا ہوں، وہ جلدی میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہادی کہاں جا رہے ہو تم، بیٹھو تو صحیح، میں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال میں نے نکلنا ہے، دانش سے کہہ کر وہ چلا گیا سمرا پر بنا کوئی نگاہ ڈالے۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، دانش نے سمرا سے کہا تو وہ بولی، یہ اتنی جلدی میں کہاں گیا ہے، اور تم لوگوں کا تو کافی لمبا پلان تھا نا آج کا؟ سمرا نے دانش کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ پلان اس نے بنائے تھے، اسی نے کینسل کر دی تو میں کیا کر سکتا ہوں، اب چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، دانش نے سکون سے کہتے ہوئے جانے کے لیے کہا اٹھا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ پریشان تھا کہ اس کے اس طرح جانے پر۔ دانی لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی تھی جب سامنے سے آتے ہوئے وہ ویٹر سے ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل نیچے گرا تھا اور ویٹر کے ہاتھ میں موجود ٹرے فرش پر گر کر ایک شور پیدا کر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھے لوگ ان کی طرف مڑ گئے تھے۔ میم آپ ٹھیک تو ہیں، آپ ادھر آئیں ورنہ گر جائیں گی، ویٹر نے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ڈونٹ ٹچ ہر۔ تبھی ایک آواز نے اس کے ہاتھ کو بڑھنے سے روکا تھا اور وہاں موجود لوگوں نے اس آواز کی جانب دیکھا تھا۔ سامنے ہادی ابراہیم حیات شاہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور ویٹر کو ایک سخت گوری سے نوازا تھا جس سے وہ بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ دانین نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر چلتی ہوئی کچھ آگے بڑھائی تھی۔ دانین آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بے اختیار اس کا نام پکار کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر وہ پلٹی تھی اور پھر اس کا سر گھوما تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا اسے۔ اچانک جھٹکا لگنے پر وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کے ساتھ لگی تھی۔ دانین نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا تھا۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ چکا تھا۔ ہادی نے جلدی سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑایا تھا۔ دانین نے اپنی دھندلاتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کا کالر پکڑ کر کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہائے کتنا پیارا کپل ہے نا، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دونوں ساتھ، جیسے میڈ فار ایچ ادر، پرفیکٹ کپل، کتنی محبت ہے دونوں میں نا۔ ان کے پاس سے گزرتی لڑکیوں کا گروپ ان کے بارے میں آپس میں تبصرے کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی مصروفیت؟ سمرا دانش کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ان لڑکیوں کی باتیں سن کر آگ ہی لگ گئی تھی۔ ہاں تو سمرا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ مت بھاگو اس کے پیچھے، وہ تمہارا کبھی ہو نہیں سکتا۔ وہ اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے جس کا شاید اسے خود بھی نہیں پتا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے سمرا، کچھ بھی۔ وہ اس لڑکی کے علاوہ تمہارا تو کیا کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، خود کو آگ میں مت جھونکو۔ دانش نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ دانش مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم بھائی کم اور اس کے دوست زیادہ بنتے جا رہے ہو، تمہیں اپنی بہن کی خوشیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سمرا تم میری بہن ہو اس لیے تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میرا دوست ہے اور تم میری بہن، اور میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تم دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ کیوں نہیں سمجھ رہی تم؟ دانش نے کہا تو وہ بنا کچھ بولے غصے سے اسے گھورتی ہی اس کے ہاتھ سے کار کی چابی لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ پتہ ہے میں کتنی اکیلی ہو گئی تھی، آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ کیوں آیا ہے میری زندگی میں؟ وہ مجھے سکون سے رہنے نہیں دیتا،
جب جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، وہ میرے دل اور دماغ میں سوار رہتا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں کہ نہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت۔ دانی نے اس کا کالر پکڑے جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی جس کا اسے خود پتہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھ سے بہتے آنسو ہادی کی شرٹ میں جذب ہو گئے تھے اور وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس کے انکشاف پر ہادی کے دل کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا اور اب اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر اس کی سانس بھی بند ہونے لگی تھی۔ یہاں معاملہ الٹا ہو گیا صاحب، آپ جلدی آ جائیں، وہ لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے۔ دانش پانی لینے آیا تو اس بات کو سن کر رک گیا۔ ویٹر جیسے ہی کال کر کے مڑا تو دانش نے اس کا گریبان پکڑ کر سائڈ پر لے گیا۔ کس سے بات کر رہے تھے تم؟ کون ہے وہ آدمی؟ دانش نے سنجیدگی سے اسے پوچھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ کون آدمی؟ میں کچھ نہیں جانتا، چھوڑیں مجھے۔ ویٹر کے لہجے میں واضح طور پر لڑکھڑاہٹ تھی۔ بتاؤ مجھے کیا کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ، بولو۔ دانش نے اب کی بار سختی سے اسے پوچھا تھا۔ سر میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کچھ نہیں جانتا، چھوڑیں مجھے۔ دیکھو میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں، جو پوچھا اس کا جواب دے دو۔ اب کی بار اس نے پوری قوت سے مکہ اس ویٹر کے منہ پر مارا تھا جس سے وہ بلبلا اٹھا۔ اب بولو جلدی، اگر میرا دوست یہاں آ گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دانش نے اسے دھمکایا تھا اور اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ وہ ویٹر اسے سب بتاتا چلا گیا۔ صاحبہ مجھے جانے دے پلیز، میں نے سب بتا دیا نا، ویٹر نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ تو دانش نے سنجیدگی سے دھیمے لہجے میں کہا، کیا تمہاری کوئی بہن یا بیٹی ہے؟ جی صاحب، دونوں ہیں۔ کیا تم ان سے محبت کرتے ہو؟ صاحب یہ کیسا سوال ہے، سبھی کو ہوتی ہے، مجھے بھی ہے۔ تو اگر اس لڑکی کی جگہ تمہاری بہن یا بیٹی ہوتی اور کوئی شخص آ کر تم سے یہ کرنے کو کہتا جو اب تم نے ابھی کیا، کیا تم اتنی آسانی سے کر دیتے؟ نہیں صاحب، کبھی نہیں، وہ ویٹر جلدی سے بولا اور پھر اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ ندامت سے سر جھکا گیا۔ تو وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہے نا، جاہل انسان، وہ بھی کسی کی عزت ہے۔ دانش نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارا تھا جس کی وجہ سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ صاحب معاف کر دیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وعدہ کرتا ہوں، اس ویٹر نے گڑ گڑا کر کہا تھا جس پر وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے نکل گیا۔ دانی آنکھیں کھولو، کیا ہوئے تمہیں؟ حاجی اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بےتابی سے اسے پکار رہا تھا اور وہ اس سے بے خبر تھی۔ دانش پانی لے کر آئے تو ہادی نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے جس کی وجہ سے وہ ذرا سی آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر پھر وہ ایک بار بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے پھر بے ہوش ہوتا دیکھ کر ہادی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس نے دانین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور دانش سے کہا، دانش چلو، ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ وہ دونوں گاڑی کے قریب آئے تھے جب دانش نے ہادی سے کہا، یار اسے ہاسپٹل لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس صبح تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ دانش تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو یار؟ ہادی تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ یہ اپنے ہوش میں نہیں؟ اس کے کہنے پر دانش نے اسے سب کچھ بتا دیا جو ویٹر نے اسے بتایا تھا، اور اس کی بات سن کر ہادی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کون تھا وہ آدمی؟ دانش بتاؤ مجھے۔ مجھے نہیں پتا، دانش نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر ہادی نے دانین کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ کھولنے لگا تھا۔ اے لڑکے، کہاں لے جا رہے ہو تم اسے؟ عادل علی اس کے سامنے آتے ہوئے بولا، اور ہادی کو ایک پل لگا تھا یہ جاننے میں کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کے جبڑے بیجے تھے اور اس کی کنپٹی کی نسیں واضح ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم یہ سوال کرنے والے ہوتے کون ہو؟ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ تو عادل علی بولا، وہ بھتیجی ہے میری۔ افسوس ہے تم پر، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم تو جانور سے بھی بدتر ہو، جو اپنے ہی گھر کی بیٹی پر بری نظر رکھے ہوئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں کہ ایک بیٹی کے باپ ہو کر اتنی گھٹیا اور گھری حرکت کرتے ہوئے؟ ہادی اب چلتا اس کے قریب آیا تو اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ پھر وہ ڈھٹائی سے بولا، تم اسے میرے ساتھ جانے دو، میں اسے ہاسٹل چھوڑ دوں گا۔ نہیں، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے خود چھوڑ دوں گا، ہادی نے کاٹ تار لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تم کیوں اسے چھوڑے گے؟ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس کا تم؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ عادل علی اب بھی کمینگی سے بولا تھا جس پر ہادی کے اعصاب اور تن گئے تھے۔ او شٹ اپ یو باسٹرڈ! اور پھر وہ اس کے منہ پر ایک کے بعد ایک مکے مارتا چلا گیا اور اپنی جیب سے گن نکال کر اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ آئندہ اس کے پاس آس پاس بھی نظر مت آنا،
اس پر نظر ڈالنا تو دور، اگر اس کی طرف نگاہ بھی کی تو یہ ہادی ابراہیم حیات شاہ تمہاری آنکھیں نوچنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ یہ میری فرسٹ اور لاسٹ وارننگ ہے، اسے ہلکے میں لینے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اس کے بعد سیدھا ڈیڈ اینڈ ہوگا تمہارا۔ اس نے اس کے ماتھے پر گن رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور پھر اسے چھوڑتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد عادل علی نے گھراتے ہوئے کہا، "You will pay for this. Just wait and watch." مگر اس سے پہلے مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ تم ہو کون۔ اس شہر میں اتنی جرت کسی میں نہیں کہ وہ عادل علی کو انگلی بھی دکھا سکے، اور تم نے مجھ پر بندوق تانی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خود سے باتیں کر رہا تھا، اور میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، اسے تو میں حاصل کر کے رہوں گا، کیونکہ وہ میرے لیے نشہ بندی چاہ رہی ہے جس کی طلب ہے مجھے۔ تم نے ابھی عادل علی کو جانا نہیں، اب اس کھیل میں اور مزہ آئے گا۔ عادل علی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر لاتا ہوا زہریلے لہجے میں سوچ رہا تھا، تم اسے کہاں لے کر جاؤ گے ہادی؟ ہم اسے ہاسٹل نہیں لے جا سکتے، مسئلہ ہو جائے گا، اور اس کے فون میں بھی پاسورڈ لگا ہے، ورنہ ہم اس کے کسی جاننے والے کو اطلاع کر دیتے اور وہ آ کر اسے لے جاتے۔ گاڑی میں پھیلی خاموشی کو دانش کی آواز نے توڑا تھا۔ کہاں لے جاؤں گا کا کیا مطلب ہے؟ گھر ہی لے جاؤں گا، اب میں اسے بیچ سڑک تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اس حالت میں، اور نہ ہی اسے ایسے لے کر گھوم سکتے ہیں۔ تم اس کا فون کھولنے کی کوشش کرو، ہادی نے کہا تو دانش نے سر ہلا کر فون کا لاک کھولنے کی کوشش کی۔ ہادی اس کو لے کر اپنے بیڈ روم میں لایا تھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر ڈال کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور چہرے پر پریشانی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دانش نے اسے تسلی دی، ڈونٹ وری یار، یہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، اور اب ہمیں چلنا چاہیے یہاں سے، اسے سونے دو، اس نے ہادی سے کہا۔ تو ہادی نے سر ہلاتے ہوئے اس سے پوچھا، اگر فون کھل گیا تو ہم اس کی کسی فرینڈ سے رابطہ کر لیں گے۔ ہاں میں نے کوشش کی تھی پر ہوا نہیں نا، چلو ابھی چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دانش باہر نکل گیا۔ ہادی بھی گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا تھا۔ ابھی وہ 1 قدم ہی بڑھا تھا کہ جب اسے رکنا پڑا۔ اسے اپنے ہاتھ پر ایک کھنچاؤ محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی جانب پھر مڑا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو دانین کا دوپٹہ اس کی گڑی میں اٹکا ہوا تھا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی میں اٹکا اس کا دوپٹہ نکال کر جھک کر اس کے پاس رکھا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ اسے دیکھتے اس نے سوچا تھا کہ کیا دکھ ہے اس لڑکی کو، اور پھر اسے اس کے بے ربط سے ٹوٹے پھوٹے جملے یاد آئے تھے، اور وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر اپنے دوسرے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ دانش کے کہے گئے جملے اس کے آس پاس گونجے تھے، جب وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر، پتہ ہے میں کتنی اکیلی ہو گئی تھی، میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، اور وہ کیوں آیا ہے میری زندگی میں، وہ مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتا، جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، اور آپ نے پوچھا تھا نا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں کہ نہیں، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت۔ کیا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ اس کی کہی گئی باتیں سوچتے ہوئے اس کا دل دکھا تھا، اس کی دھڑکن رک کے چلی تھی، پورے وجود میں ایک جلن کا احساس ہوا تھا اور اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے روم کا AC آن کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے، پھر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی اور اس کی گھٹن کم نہیں ہوئی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اف خدایا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ پھر وہ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر خود ہی اچانک اٹھا اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل کر پھر اس کمرے میں آیا جہاں اس وقت وہ دنیا سے بے خبر لڑکی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہادی کے اندر پھر سے سکون اتر آیا تھا۔ وہ وہی بیڈ کے دوسرے سائڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ صرف یہ سوچ کر کہ تمہیں کسی اور سے محبت ہے میرا دم گھٹنے لگا ہے، تمہیں کسی اور کا سوچ کر میرا یہ حال ہے، اگر تمہیں کسی اور سے محبت ہوئی تو میں تو مر جاؤں گا دانین۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا، تم صرف میری ہو دانین، تمہیں صرف میرا ہونا ہوگا، کیونکہ تم ہادی ابراہیم حیات شاہ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہو گئی ہو۔ اب تو تمہیں اپنا بنا کر ہی سکون ملے گا مجھے، کیونکہ میرا عشق تم ہو،
تم اس دل میں تب سے رہتی ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے عشق ہو گیا ہے تم سے، سنا تم نے؟ تم میرا عشق ہو۔ اس کی آواز ذرا اونچی ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ وہ دنیا جہاں سے بے خبر لڑکی نیند میں بھی کروٹ بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔